السلام علیکم جی رمضان نزدیک آ رہی ہے. اچھا 18 ڈگری اور یہ جو نارمل سحری کا جو ٹائم ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے وہ تھوڑا سا. اصل میں یہ ایک خاصا متنازعہ مسئلہ آپ نے چھیڑا. تھوڑا وقت چاہیے اس کے لیے. وقت ہے آپ کے پاس؟ سب لوگوں کے پاس ہے یا کوئی گھر جانے کے لیے تیار ہیں؟ ایسا ہے کہ ہمیں جتنی ممکنہ احتیاط ہونی چاہیے کرنا چاہیے. روزہ عبادت ہے اور ایک روزہ اگر چھوٹ گیا یا غلط وقت پہ آغاز کیا آپ نے تو قیامت تک روزہ رکھیں تو اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ جانتے ہیں. اس لیے مسلک احتیاط شریعت کی روشنی میں بتا دینا چاہتا ہوں. 18 ڈگری 15 ڈگری 12 ڈگری کی باتیں کی گئی ہیں اور اس سلسلے میں لوگ مختلف طور پہ عمل بھی کرتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق, اپنی اپنی معلومات کے مطابق. میں کسی کی معلومات کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن جو میرا اپنا مطالعہ ہے یا جس سے میں عمل کرتا ہوں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. طلوع فجر کے لیے اور عشاء کے وقت دونوں کے لیے یقینی طور پہ 18 ڈگری ہی معتبر ہے اور فقہا کی اکثریت نے اس کی وضاحت کی ہے. آپ اگر فقہ کتابیں پڑھیں یا آپ چاہیں تو میں آپ کو مواد فراہم کر دوں گا, آپ خود بھی مطالعہ کر لیں. 15 ڈگری کا ایک قول امام شافعی کا ہے اور اسی قول کو نقل کیا ہے حضرت شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, اور اسی کو عام طور پہ لوگ بطور ثبوت پیش کرتے ہیں. لیکن اس قول کے جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ شرائط ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں, اس لیے ہم صرف قول تو دیکھ رہے ہیں مگر شرائط کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ برطانیہ میں 4 مہینے ایسے گزرتے ہیں جس میں ہم فقہ شافعی کے مطابق عمل کرتے ہیں یا صحابین کے قول کے مطابق. یعنی عشاء کے وقت کے آغاز کے لیے ضروری ہے, حنفی فقہ کے مطابق مفتابہ قول ہے کہ جب مغرب ہوتی ہے تو افق پہ سرخی پھیل جاتی ہے, اس کو شفق کہتے ہیں. یہ شفق احمر جب ڈوبتی ہے تو شفق ابیض پیدا ہوتی ہے. سورج جب نیچے جاتا ہے تو سفیدی پھیلتی ہے, جب سفیدی ڈوبتی ہے تو سیاہی آتی ہے. تو جب شفق احمر اور شفق ابیض یعنی لال رنگ ریڈنس اور جب وائٹ ون دونوں ڈوب جائیں تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. یہاں 4 مہینے ایسے آتے ہیں کہ جس میں شفق ابیض ڈوبتی ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں علماء اسلام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان 4 مہینوں میں جو غیر معتدل ایام ہیں یا لیالی ہیں ان میں ہم امام شافعی کے مسلک پہ عمل کریں گے. شفق ابیض ڈوبے یا نہ ڈوبے, شفق احمر ڈوب گئی تو یقیناً ہم کو نماز عشاء پڑھنی ہے. لیکن 40 سے 45 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں شفق احمر بھی نہیں ڈوبتی ہے. یعنی امام شافعی کے مسلک کے مطابق بھی یہاں عشاء کا وقت نہیں ہوتا. ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوتا تو اس کی مختلف رائے ہیں لوگوں کا کہ عشاء کا وقت نہیں ہے اس لیے نماز عشاء ہی نہیں پڑھی جائے. لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو پوری امت تراویح یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا معاشرے سے. یہ آپ نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. آپ کو عشاء پڑھنی ہے آپ کو. کچھ ان کا کہ قضا کی نیت سے پڑھیں یا ادا بالقضا یا قضا بالادا کی نیت سے پڑھیں. یہ ساری اصطلاحات ہیں جو فقہ موجود ہیں, لیکن آپ اس سلسلے میں فقہا کے کثیر فقہا کے اس قول کو دیکھیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو جسے نصف اللیل کہتے ہیں. غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک رات کے 2 حصے کر لو. پہلا حصہ مغرب کا ہے, تراویح کا ہے عشاء کا, اور دوسرا حصہ جیسے طلوع ہو جائے دوسرا حصہ وہ فجر کا ہے, یعنی وہ فجر کا ہے. تو اسی آدھے حصے میں آپ کو سحری بھی کرنی ہے اور تراویح پڑھنی ہے. یہ ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. اس میں فائدہ یہ ہے کہ آج کل آپ نے کیلنڈر دیکھے ہوں گے, کچھ لوگ 1 بجے سحری بند کرتے ہیں, کچھ لوگ 2 بجے, کچھ لوگ 2:30 بجے, کچھ لوگ 3 بجے, کچھ لوگ 3:30 بجے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا تھا, یہ عام یعنی عقیدے یا فقہ کی بنیادوں کو نہ سمجھ سکیں یہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو لوگ 2 بجے بند کرتے ہیں یا 1:30 بجے بند کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ دن میں سحری کرتے ہیں جو 2:30 بجے بند کرتے ہیں. جو 2:30 بجے بند کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ لوگ دن میں سحری کرتے ہیں جو 3 بجے بند کرتے ہیں, اور جو 3 بجے بند کرتے ہیں وہ لوگ 3:30 والوں کو کہیں گے وہ دن میں سحری کر رہے ہیں. یعنی جتنا بھی آپ آگے ٹائم بڑھاتے جائیں گے اتنی ڈاؤٹ پیدا ہوتا جائے گا.
اس لیے نصف اللیل کے قاعدے کے پیش نظر اگر آپ 1 بجے بند کرتی ہیں کچھ منٹ پر تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے دن میں سحری کی ہے یا آپ کی سحری غلط ہے، سمجھا آپ نے؟ یقیناً 1-1.5 گھنٹہ بڑھ ضرور جائے گا، مگر میرے عزیز جب آپ 20-22 گھنٹہ رکھ لیتے ہیں تو 1-1.5 گھنٹے کے لیے اپنا روزہ مشکوک کیوں کریں یا ڈاؤٹ فل کیوں کریں یا شبہ میں اسے کیوں ڈالیں؟ آپ کوشش کیجیے جس قدر جلد بند کر سکیں سحری کو بند کیجیے، تاکہ آپ کی سب سے پہلی ہو۔ اوروں کے بارے میں ایک دوسرے کہیں تم نے غلط کہا 2:30 بجے میں کیا، تم نے 3:30 بجے کیا، تم نے 3 بجے کیا، تم نے 3:30 بجے کیا، ان پر تو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ جب اول وقت میں بند کریں گے تو آپ پر کوئی شبہ نہیں ہوگا، آپ کا سب سے محتاط طریقہ ہوگا۔ اب آئیے میں ان شبہات کا ازالہ کر دوں، بہت تفصیل سے میں بتاؤں گا، اور چاہیں تو مولانا کتابیں اور بھیج دوں، یہ آپ کو سمجھاتے رہیں گے کہ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عشاء کا وقت نہ ہو تو تقدیر پر عمل کیا جائے، اندازہ کر لیا جائے، اور اندازہ کرنے کے لیے وہ حدیث دجال پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آقائے دو جہاں نے جب فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ دجال جب آئے گا تو 6 مہینے کا رات اور 6 مہینے کا دن ہوگا، تو صحابہ نے یا رسول اللہ اس وقت ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اندازہ کر لو، ٹائم ہی مقرر کر لو۔ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ عشاء کے لیے بھی ہم ایسی کریں اور سحری کے بھی ایسا کر لیں۔ بیشتر محدثین اور فقہا نے اس حدیث کو آج کے دور کے لیے جائز قرار نہیں دیا، کہا یہ خاص طور پہ دجال کے دور کے لیے ہے، اس لیے آج کے دور فٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دجال کے دور میں تو رات آتی ہی نہیں تھی، یہاں تو رات آتی ہے، یہاں تو اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے آپ دجال کے دور کو آج کے دور پہ بنیاد بنا کر کے تقدیر یا اندازے کے قانون کو اختیار نہیں کر سکتے۔ دوسرا قانون ہے اقرب البلاد کا، یعنی جو سب سے قریب ترین شہر ہے آپ اس کو اختیار کر لیجئے، وہاں سے آپ ٹائم لے لیجئے، جہاں عشاء کا وقت آتا ہے، جہاں سحری کا وقت متعین ہے وہاں سے ٹائم لے لیجئے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اقرب البلاد کا ضابطہ امام شافعی یا بعض فقہا کے نزدیک سے آپ نے لیا ہے، مگر انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اقرب البلاد کے ضابطے کو اسی وقت اختیار کر سکتے ہیں آپ جب عشاء کا وقت، جب رات ہوگی ہی نہیں، جب پورا دن ہی دن رہے گا، یا اگر آپ کو شام ہوئی اور اتنا وقت آپ کو مل گیا کہ آپ کھانا کھا کے مغرب پڑھیں، تو پھر آپ کو کسی قریبی ملک کو نہیں دیکھنا ہوگا، یا آپ کو مغرب پڑھنے کا وقت نہیں ملا اور چونکہ آپ روزے سے ہیں، خطرہ ہے صحت کے لیے، اس لیے آپ مغرب کی قضا کیجئے اور کھانا کھا لیجئے۔ یہ بھی فقہ کی تصریحات موجود ہیں امام شافعی کے نزدیک، اس لیے یہ بنیاد بھی اقرب البلاد والی نہیں ہو سکتی۔ اقرب الایام، جو سب سے قریبی دن ہو اسے اختیار کر لیجئے۔ اب آپ جب ٹائم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا گھٹنا شروع، تو اس میں اقرب الایام کا آخری دن دیکھیے، آخری دن میں اور نصف اللیل میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو آخری دن ہوگا عشاء کا وہی سحری کا وہی نصف اللیل کے ضابطے کے پیش۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، وہ جو چند دن ایسے ہیں جہاں تیزی سے گردش شمس و قمر ہوتی ہے اور زمان 8-8 10-10 منٹ، ان کو نکال دی، کیوں نکالیں گے آپ اسے؟ اقرب الایام کا مطلب تو یہ ہے کہ جس دن سے عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے اسی دن کے پہلے والے دن کو آپ بنیاد بنائیں، تو نہ اقرب الایام معتبر ہے، نہ اقرب البلاد معتبر ہے، نہ تقدیر معتبر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر روزے کو بچانا چاہیں تو نصف اللیل کے فارمولے کو اختیار کریں۔ اب رہا یہ کہ یہ قول کہ 15 اور 18 ڈگری کا، تو فقہا کی اکثریت نے 18 ڈگری پہ اتفاق کیا ہے۔ 15 ڈگری کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط اگر پائی جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، اور یہاں وہ شرائط نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح روزہ رکھنے، تو تھوڑے لوگ ہوں گے آپ کو پریشانی ہوگی، لندن میں چونکہ بڑی مسجد کے اثرات پڑ جاتے ہیں پورے اوپر، عوام کا مطالبہ ہوتا ہے، نوجوان ڈیمانڈ کرتے ہیں بھائی وہ 3 بجے بند کر رہے ہیں تو ہم کو 1 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے کھلا رہے ہو، یہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کچھ دنوں تک اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو شرح صدر ہوگا، اور لوگ کہیں گے مولانا نے ہمارا روزہ بچانے کی کوشش کی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بڑھا کر کے انہوں نے کوئی ہم پہ ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ ہم پہ کرم فرمایا، ہم پہ احسان فرمایا ہے تاکہ ہمارا روزہ پرفیکٹ ہو سکے۔ زندگی میں روزہ ملا ہے، آئندہ ملے یا نہ ملے۔ پھر ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ 1 بجے 1:15 بجے جو بھی ٹائم ہوتا ہے سحری کا، سحری کیجیے اور لمبی نیند سو جائیے۔ اگر آپ 3:30 بجے کریں تو آپ کو جاگنا پڑے گا، اور اس جاگنے میں آپ کی نیند بھی خراب ہوگی اور کل کا کام بھی خراب ہوگا۔ تو کل کے کام اور کل کی ڈیوٹی کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے سحری کر لیں۔ السلام علیکم۔